کہ پنجاب حکومت اس کو لمٹ کر رہی ہے اور ایک عام آدمی اس کو اویل نہیں کر پائے گا، یا اس کو بند کرنے کے حوالے سے جو افواہیں اٹھ رہی ہیں، ذرا پلیز سر ان پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایگزیکٹلی ارادہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کا ریگارڈنگ دس صحت کارڈ؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں بتاؤں، ایک عام آدمی اگر وہ غریب ہے تو اس کو تو یہ افیکٹ نہیں کر رہا. غربت کی سطح یا اس سے نیچے جو بھی ہیں فلی کورڈ ہیں جیسے وہ پہلے تھے. صرف کورڈ وہ نہیں ہیں جو امیر لوگ ہیں. اور غربت اور امیری کو ہم نے ڈیفائن بھی کر دیا ہے کہ چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ہیں، یا جن کو سستا آٹا ملا تھا، وہ فری آٹا ملا تھا وہ ہیں، یا وہ جو کہتا ہے میں غریب ہوں، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ غریب ہے. اس کی بعد میں ہم تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں کہ ان کے ٹیلی فون کے بلز وغیرہ اس قسم کی چیزیں دیکھ کے ہم ان کو بھی لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں. اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ نہیں روکی جائے گی، نہ ایمرجنسی میں نہ ادروائز. تو امیر آدمی کی ضرور روکی گئی ہے. اور دوسرا جو کیا گیا ہے اس میں جو بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ عام عوام کی خدمت کرنا، اور اربوں خربوں روپے کے وہ بنے ہوئے ہیں، ان میں اینجیوگرافی کی مشینز لگی ہوئی ہیں، ان میں تھیٹرز ہیں ماڈیولر جو کہ پرائیویٹ سیکٹر افورڈ بھی نہیں کر سکتا لگانا. یہ ایک ایک این جی او جو ہے وہ ہماری کم از کم 20-25 کروڑ کی ہے. تو ہمارے زیادہ تر ہو یہ رہا ہے کہ مریض جو ہیں ان کو زیادہ تر ٹریٹ یا مس ٹریٹ یا میل ٹریٹمنٹ ان کی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا رہی ہے. سرکاری ہاسپٹلز میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ یہ پارٹیسپیٹ کریں اس نوبل کاز میں، اور مقصد ہی ان ریفارمز کا یہی ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسپینس ہے وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے ایک غریب ملک کے لیے اور ایک صوبے کے لیے، کہ آپ 140 سے 50 ارب روپیہ لگا رہے ہیں ایک کارڈ پہ. اس کے علاوہ آپ نے ہیلتھ سسٹم باقی بھی چلانا ہے، پریونٹیو میڈیسن بھی کرنی ہے، میڈیکل کالجز، ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ بھی بننی ہے. آپ آدھا بجٹ تو اس پہ لگا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 1 گھنٹے کا 1.25 سے 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو ری ایمبرس ہو رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو. تو جبکہ ہمارے ہاسپٹلز میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، وہی لوگوں کو باہر لے جا کے ان سے کرایا جاتا ہے پروسیجر، یہاں تو وہاں ان کے اپنے کوئی پروفیسرز ہوں، اپنے کنسلٹنٹس ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہرگز غریب کے لیے ایز سچ، اور امیر کو بھی ایک دی گئی ہے. یعنی کہ مجھے بھی پہلے تو میں بھی کوالیفائڈ تھا، ایون چیف منسٹر صاحب بھی کوالیفائڈ تھے، پرائم منسٹر بھی کوالیفائڈ تھا، کیونکہ آئی ڈی کارڈ جس کے پاس ہے وہ کوالیفائڈ تھا. ہم نے ان کو بھی آؤٹ نہیں کیا، ہم نے 4750 روپیز وہ دیں گے، ان کی پوری فیملی کورڈ ہوگی. یعنی پریمیم وہ خود بھریں گے انشورنس کا، اگر اس کو انشورنس لینی ہے اپنے ڈرائیور کی، اپنے کیمرہ مین کی، کسی کی، وہ اور ان کی فیملی 10 لاکھ تک فلی کورڈ ہے جیسے پہلے تھی. لیکن دے ہیو ٹو پے پریمیم 4750 جو کہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے پورے سال کے لیے، پوری فیملی کے کور کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس میں یہ ریفارمز کی گئی ہیں. اگر پھر بھی کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، اس کی ترجیحات ہیں کہ نہیں، وہ کہتا ہے میں نے پرائیویٹ میں ہی کرانا ہے جہاں پہ بالکل میرا علیحدہ کمرہ ہوگا اور بڑا اچھا ٹی وی شیوی ہر چیز ہوگی، تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ ہم 70% آپ کا پے کر دیں گے، 30% آپ خود اس تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. اب یہ رقم آپ نے بتایا 4,500 روپیہ جو ہے یہ انشورنس کمپنی کو جائے گا. تو یہ تو اگر گھپلا ہو رہا تھا، یہ فراڈ تو پھر انشورنس کمپنی کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ میکنزم تو ان کو بنانا چاہیے تھا کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی یا ہسپتال جو ہے وہ بوگس قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے پے کرنا ہے. انفارچونیٹلی جو ایگریمنٹ کیا گیا، یہ ہم نے تو نہیں کیا، پہلے کی ہم سے آنے سے بہت پہلے کیا گیا. یہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو آگے لے کے چلی، اور اب ہم نے اڈاپٹ کیا. اور جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہم نے ہر ایک سٹینٹ کی کاسٹ دینی ہے پرائیویٹ میں 80,000 روپیہ. جہاں پہ ایک سٹینٹ 3 انچ کا لگ سکتا ہے وہاں 1 انچ کے 3 لگ گئے ساتھ لگا کے، تو اس کی 3 گنا ہمیں پرائس ری ایمبرسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. سی سیکشن اگر دیکھیں، آئی اگری کہ سی سیکشن ایک ضرورت ہے
कम अज कम 20% प्रेगनेंसीज में जो डिलीवरीज हैं, लेकिन 50% सी सेक्शन होना मेरा ख्याल है ज्यादती है, कि इसका मतलब है कि हम ज्यादा उतनी सी सेक्शन कर रहे हैं जितनी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि उसकी रीइंबर्समेंट ज्यादा है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ऑब्वियसली वो कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, दे आर फॉर प्रॉफिट। तो इसलिए ये जरूरी है कि उनको जो ये चीजें जो बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक सेक्टर में हो सकती हैं, शायद उतनी खूबसूरत सोफे ना हो, शायद उतना खूबसूरत टीवी बड़ा स्क्रीन का ना हो, या ऐसी चीजें हों, लेकिन क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की या क्वालिटी उसके इक्विपमेंट की, उसमें कोई शक नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर का बहुत बेहतर है किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि जाहिर है कि जब हमारे PC-1 वगैरह बनते हैं तो वो मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हम खरीदते हैं और उन्हीं को लगाते हैं। तो इसलिए हमारी ये हम जिसको चलाना चाहते हैं ये किसी सूरत भी बंद नहीं होगा। हम चाहते हैं कि गरीब के लिए ये फ्री रहे टोटली, अमीर सिर्फ इसके लिए पे करे, और वो भी पार्टली पे करे, पार्टली उसको हम ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ताकि और ये देखें मैंने जैसे आपको कहा कि 150 अरब रुपया कम से कम अगले बजट में पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसकी इतनी फिस्कल स्पेस ले आते। अभी भी फिर भी हमने इसका तकरीबन 30-40 अरब रुपया इन 4 माह के जो बजट दिया उसमें फिर भी रखा है हमने, कि ताकि ये चलता रहे, कम से कम सस्टेन होता रहे, गरीब को मिलता रहे, अमीर खुद पे कर दें बस इसमें। और वो भी कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं है, 4750, वो फिर उसके बाद पब्लिक में जाता है, प्राइवेट में जाता है, ये तो एंटायरली उसकी मर्जी है।